السلام علیکم خواتین حضرات. پروفیسر عزیز الرحمان آپ کا معالج، آپ کا خیر خواہ. آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ خدا نہ کرے کسی کو اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے تو ایسے میں کیسے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہارٹ اٹیک کی علامات ہے اور ابھی فوراً آپ کو کسی ڈاکٹر سے ملنا چاہیے. تو اس کا یہ ہے کہ چونکہ ہارٹ اٹیک کئی دفعہ بہت سیریس بھی ثابت ہو سکتا ہے فوری طور پر. انفارچونیٹلی کئی دفعہ فوری موت بھی واقع ہو سکتی ہے یا دل میں اور کوئی پیچیدگیاں واقع ہو سکتی ہیں. اس لیے اس کا فوری اگر علاج ہو جائے تو چانسز کافی زیادہ اچھے ہیں کہ آپ کی بہتری میں فیصلہ ہو جائے، یعنی آپ کی صحت بچ جائے. اگر تو آپ کو پہلے سے دل کی تکلیف ہے اور آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو پھر بھی ممکن ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ پھر نہیں ہو سکتا. پھر تو غالباً آپ کو پہلے سے کچھ آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح کی علامات ہوتی ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کو پہلے سے کوئی سمٹم نہیں ہوتی. بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو پہلے سے کسی طرح کی بھی کوئی علامت نہیں ہوتی، اگرچہ ان کے اندر رسک فیکٹرز ہوتے ہیں. رسک فیکٹر سے مراد پچھلی ویڈیو میں نے کور کیا تھا، وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں جن کی وجہ سے کسی شخص کو ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. وہ کیا ہے کنڈیشن؟ ایک تو پہلے سے اگر دل کی تکلیف ہے، یا ڈائبٹیز ہے، یا بلڈ پریشر ہے، یا اسموکنگ کرتا ہے بندہ، یا اوور ویٹ ہے، یا پھر فیملی ہسٹری ہے، یا پھر ایج آپ کی 40-45 سے زیادہ ہے. اگرچہ آج کل اسے ینگ ایج میں بھی ہارٹ اٹیک انفارچونیٹلی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کی ایج زیادہ ہے اور خاص طور پہ اگر آپ مرد ہیں تو ان فیکٹرز کی موجودگی میں اگر آپ کو چیسٹ پین ہو تو آئی تھنک ضروری ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایکشن لیں تاکہ یہ اگر یہ ہارٹ کی درد ہے تو اس صورت میں بچت ہو جائے. تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہارٹ کی درد ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہارٹ اٹیک کی جو مین سمٹم ہے وہ درد ہے. درد ضروری نہیں کہ بہت شدید ہو. اگرچہ اکثر لوگوں کو جب ہوتی ہے تکلیف تو وہ کافی زیادہ ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو درد کی شدت اتنی نہیں ہوتی. درد ہوتی کہاں؟ چھاتی کے سینٹرل حصے میں، یہاں یہ دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے، یہاں پہ نہیں ہوتی. کسی ایک پوائنٹ پہ کسی پہ نہیں ہوتی، پوری چھاتی میں درد ہوتی ہے. وہ درد بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو دباؤ بھی کہہ سکتے ہیں، پریشر یا جلن یا ایسے کو گھبراہٹ جیسی فیلنگ ہوتی ہے. تو اگر وہ بیٹھے بیٹھے شروع ہو جائے، یا کبھی آپ کوئی کام کر رہے تھے یا بیٹھے تھے یا سو رہے تھے تو ایک دم سے درد سے جاگ کھلے اور اس درد کے ساتھ ایک درد شروع ہو جائے اور وہ جائے ہی نہ، کئی منٹ گزر جائیں، درد بڑھتی جائے اور اس کے ساتھ ایک طبیعت میں عجیب سی گھبراہٹ سی، بے چینی سی ہو جائے اور ساتھ میں پسینے آنے شروع ہو جائیں، یا وہ درد یہاں سے اٹھ کے یا جبڑے میں جائے، یا ایک کندھے میں، لیفٹ بازو میں یا رائٹ بازو میں جائے، پوری بازو تک بھی جا سکتا ہے یا کندھے تک جا سکتا ہے، یا پیچھے کمر میں جائے اور اس کے ساتھ پسینے آ رہے ہوں، بڑی گھبراہٹ سی ہو رہی ہو، تو آئی تھنک کافی چانسز ہیں کہ شاید یہ دل کا اٹیک ہے. اگرچہ اسی طرح کی درد کئی اور بیماریاں ہیں جس میں ہو سکتی ہیں، یعنی معدے میں تیزابیت اور خوراکی نالی میں تیزابیت، پتے میں پتھری کا اٹیک ہے، پینکریاز ایک ہوتا ہے لبلبا، اس کا اٹیک ہے، اور بھی کئی کنڈیشنز ہیں جس کے اندر اس طرح کی درد ہو سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھلے لگے بھی کہ یہ درد کسی اور وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو ایک دفعہ چیک اپ ضرور کرا لینا چاہیے. چونکہ دل کے اٹیک میں اگر وقتی طور اگر فوری کوئی نہ کوئی ایکشن ہو جائے تو حالات بہت بہتر ہو جاتے ہیں. تو اگر تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ آپ کو دل کی تکلیف ہے تو پھر فوری طور پہ آپ وہ جو ایک گولی ہوتی ہے اینجیسڈ بھی کہتے ہیں، نائٹریٹس ہوتی ہے جو زبان کے نیچے چوستے ہیں، تو وہ چوسیں. اور فوری طور پہ ڈسپرین کی ایک گولی 300 ملی گرام 300 ملی گرام والی جو سولوبل ایسپرین ہوتی ہے وہ پئیں. اور ایک دوائی ہے کلوپیڈوگریل جو ہے وہ بھی 300 ملی گرام، وہ بھی آپ لے لیں. اگر کافی حد تک شک ہے آپ کو کہ دل کی ہی درد لگ رہی ہے تو یہ تینوں چیزیں لینے میں فائدہ ہے. زبان کے نیچے وہ انجیسڈ چوس لیں اور ایک
ایسپرین کی 300 ملی گرام کی گولی گھول کے اور 1 کلوپیڈوگرل کی نگل کے پی لیں فوری طور پہ، تاکہ جو کلوٹ بننے کا عمل ہے وہ فوری طور پہ رک جائے۔ تو کسی ڈاکٹر کو کال کریں، یا ڈاکٹر کے ساتھ نہیں رابطہ ہو سکتا تو ایمرجنسی طور پہ کوئی نہ کوئی ایمبولینس کال کریں یا اپنی گاڑی میں نکلیں اور ٹائم ضائع کیے بغیر ہاسپٹل پہنچیں۔ جب آپ ہاسپٹل پہنچیں گے تو فوری طور پر پہلے آپ کی ECG کی جائے گی۔ اگر تو یہ واقعتاً ہارٹ اٹیک ہے تو 90% چانسز ہیں کہ اس وقت کی ہوئی ECG بتا دے گی۔ اگر آپ کو اس وقت درد بھی ہو رہی ہے اور آپ اس وقت ECG کرا لیں تو اس ECG میں 90% چانسز ہیں کہ کوئی نہ کوئی خرابی جو ایک ایکسپرٹ ہی پہچان سکتا ہے وہ بتا دے گا کہ واقعتاً دل کا اٹیک ہے۔ تو اس صورت میں آپ کا فردر ٹریٹمنٹ اسی نظریے سے ہوگا کہ آپ کو دل کا اٹیک ہے۔ اگر وہ ECG نارمل نکلتی ہے تو پھر ضروری نہیں کہ وہ رول آؤٹ کرے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کی کچھ قسمیں ہیں جس میں ECG میں بہت واضح طور پہ کوئی خرابی نہیں آتی، تو پھر ایسے میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، بلڈ ٹیسٹ ہے، اس کو بولتے ہیں TROP-T یا TROP-I۔ پہلے زمانے میں اور ٹیسٹ ہوتے تھے، اس کو کارڈک انزائمز کہتے تھے، لیکن آج کل یہ بہت سمپل ہے، TROP-T یا TROP-I۔ یہ چھوٹی سی کٹ ہے تو یہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ 3 4 5 گھنٹے کے بعد جب آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کے کئی گھنٹوں کے بعد جا کے ڈیفینیٹلی پازیٹیو آتا ہے۔ تو اس سے پہلے شاید یہ ہارٹ اٹیک ہونے کے باوجود نیگیٹو نکلے۔ سو ٹپکلی ہم کیا کرتے ہیں، جب مریض آتا ہے تکلیف کی صورت میں تو اس کا یہ TROP-T یا TROP-I کرتے ہیں، اور اگر تو وہ پازیٹیو نکل آیا، یعنی اگر اس نے انڈیکیٹ کر دیا کہ دل کا ہی اٹیک ہے، پھر تو فوری طور پہ وہ دل کے اٹیک والی ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گی، جو کہ کچھ انٹراوینس دوائیاں ہوتی ہیں جس کے اندر سے وہ کلوٹ کو پگھلانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا انجیوگرافی ہوگی اگر آپ کی جس ہاسپٹل میں گئے وہاں فیسلٹی ہے، یا پھر کوئی اور دوائیاں ہوں گی تو وہ ملیں گی اگر یہ آپ کا ECG میں چینج آ جاتی ہیں۔ لیکن اگر ECG نارمل نکلتی ہے تو پھر TROP-T ہوگا۔ TROP-T اگر تو 5 گھنٹے ہو گئے ہیں پھر بھی نارمل ہے، پھر وہ سمجھ لیجئے کہ یہ دل کا اٹیک نہیں تھا، یہ فالس الارم تھا۔ وہ ڈاکٹر پھر ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ سمپل کوئی ایسی تذابیت والی کیفیت تھی، گیس والی کیفیت تھی، یعنی کچھ بھی مزید نہیں کرنا، یا کسی اور بیماری کا شک ہے تو پھر ڈاکٹر اس کے مطابق آپ کو مزید ٹیسٹ کروائے گا۔ تو اگر یہ تھوڑا سا شک پڑ جائے اور ایک یہ ڈرل آپ کی ہو جائے، بے شک الٹیمیٹ یہ پتہ چلے کہ دل کا یہ اٹیک نہیں تھا، تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا ایکشن فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر دل کا اٹیک ہو تو فوری طور پر تشخیص کرنے کی صورت میں آپ کی زندگی کو پروٹیکٹ کرنے اور ہارٹ اٹیک کے فردر کمپلیکیشن کو روکا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی علامات۔ کچھ علامات اس چیز سے مختلف بھی ہوتی ہیں۔ مثلا اگر آپ کو انجائنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک پریڈکٹیبل ایکسرسائز کے بعد چھاتی میں درد ہوتی ہے، لیکن اب آپ نے محسوس کیا کہ اب آپ کو بیٹھے بیٹھے درد شروع ہو گئی ہے، یا تھوڑے سے چند قدم سے ہی درد شروع ہو گئی ہے، یا پہلے اٹیک 1 منٹ کا ہوتا تھا اب آپ کو کئی منٹ تک چلتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا ہارٹ اٹیک کی ہی چھوٹی قسم ہے، اس کو ہم انسٹیبل انجائنا کہتے ہیں۔ اس صورت میں بھی میں سمجھتا ہوں وہی اینجیسڈ جو گولی وہ بھی چوسیں، اچھا اسپرین بھی لیں اور کلوپیڈوگرل بھی لیں، اور فوری طور پہ ہاسپٹل بھی جائیں، ECG بھی کرائیں، اور خاص ٹائم کے بعد TROP-T بھی کرائیں۔ TROP-T یا TROP-I دونوں ٹیسٹ صحیح ہیں، جن میں سے جو بھی اویلیبل ہے وہ کرایا جا سکتا ہے۔ آج کل ویسے TROP-I زیادہ پاپولر ہوا ہے۔ وہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ ٹیسٹ 5 گھنٹے کے بعد اگر نیگیٹو نکلتا ہے پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دل کا اٹیک نہیں تھا، لیکن اگر وہ چند گھنٹوں کے بعد ہی ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ ٹیسٹ ایک دفعہ پھر کیا جائے، ایک دفعہ وہ ٹیسٹ دوبارہ کیا جائے، تاکہ 5 گھنٹے کے بعد بھی وہ ٹیسٹ اگر پازیٹیو نہیں آتا تو پھر ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دل کا اٹیک یہ نہیں تھا۔ تو کئی دفعہ انفارچونیٹلی درد بھی نہیں ہوتی، ایسے عجیب سی گھبراہٹ سی ہوتی ہے، بہت ایک قسم کا، کئی لوگوں کو سانس سا چڑھ جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ایسے لگتا ہے جیسے فینٹنگ سی ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کو ایسے لگتا ہے جیسے زندگی میں باڈی میں سخت نہیں رہی۔ یہ ساری علامات بھی دل کی ہو سکتی ہیں۔ تو اگر کبھی آپ کو پہلے سے کچھ دل کی تکلیف ہو چکی ہے یا آپ کو رسک فیکٹرز ہیں تو اس طرح کی علامات کے اوپر بھی آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میں ڈاکٹر کے پاس کنسلٹیشن کے لیے جانے کی بجائے آپ کو ایمرجنسی میں ہی جانا چاہیے۔
چونکہ اگر آپ کا کوئی ریگولر ڈاکٹر ہے اس کے پاس آپ پہنچ بھی جاتے ہیں، اس کے پاس ممکن ہے یہ فیسلٹی نہ ہو ہارٹ اٹیک کو ڈیل کرنے کی، تو بہتر یہ ہوگا وہ پھر آپ کو ریفر کریں گے، پھر آپ کو ٹائم لگ جائے گا، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ سیدھا ایمرجنسی کا رخ کریں اور جا کے یہ ٹیسٹ کرائیں۔ تو یہ ہیں چند ایک علامات جو ہارٹ اٹیک کی ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایجوکیشنل ویڈیو آپ کے لیے مفید ہوگی، چونکہ اگر یہ جلدی تشخیص ہو جائے تو جلدی علاج، اور جلدی علاج کا مطلب ہے کہ بہت بہتر چانسز ہیں۔ ممکن ہے یہ اس کو نالی جو بند ہو رہی تھی اس کو بالکل کھول دیا جائے اور آپ بالکل خیریت سے گھر واپس آ جائیں۔ اجازت چاہوں گا، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹین، اپنی بیماری کو سمجھیے۔